وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويحيي لكم من أمركم مرفقا ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا إن الله صدق الله العلي العظيم صدق رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باوز بلند صلوات اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم ہے آپ کی نگاہوں میں عاشور کا سما یا صاحب زمان
آپ کی نگاہوں میں عاشور کا سما، یا صاحب زمان، ایک روز میں اجڑ گیا، ایک روز میں اجڑ گیا، زہرا کا گلستان، یا صاحب زمان، ہے آپ کی نگاہوں میں عاشور کا سما، یا صاحب زمان، کیا وقت امتحان تھا ایک بوڑھے باپ پر، برچی پی سر کے سینے سے کھینچی گئی، مگر دل میں حسین کے غم اکبر کی ہے سنا، یا صاحب زمان، ہے آپ کی نگاہوں میں بازو کٹے فرات پہ مشکیزہ چھد گیا، خود بھی گرے زمین پر ٹھنڈا علم ہوا، عباس قتل ہوتے رہے ہیں کہاں کہاں، یا صاحب زمان، ہے آپ کی نگاہوں میں بالوں میں تشنہ کام کے صحرا کی گرد ہے، رشتہ ہے خون زخم سے چہرے پہ درد ہے، لپٹا ہوا ہے باپ کے سینے سے بے زبان، یا صاحب زمان، ہے آپ کی نگاہوں میں لرزا زمین اور فلک تھے دہائی سے، ہے 70 قدم تھی دور بہن اپنے بھائی سے، پیاسے گلے پہ شاہ کے خنجر ہوا رواں، یا صاحب زمان، ہے آپ کی نگاہوں میں خیمے جلے تو لٹ گیا اہل حرم کا گھر، تسبیح جیسے ٹوٹ کے گرتی ہے خاک پر، بکھری تھی ایسے دشت میں زہرا کی بیٹیاں، یا صاحب زمان، ہے آپ کی نگاہوں میں
جو ساتھ ماؤں بہنوں کے دربار تک گیا، وہ صبر سے تھکا نہیں، ہر ظلم تھک گیا، تم کو صدائیں دیتی ہے عابد کی بیڑیاں، یا صاحب زمان ہے آپ کی نگاہوں میں، خون رو رہے ہیں آپ بھی غیبت میں یا امام، کب آ کے لیں گے فاطمہ زہرا کا انتقام، کب سے ہے انتظار میں پہلو شکستہ ماں، یا صاحب زمان ہے آپ کی نگاہوں میں آسور کا سماں، یا صاحب زمان سن لیجئے حضور تکلم کی التجا، سیرازہ پارا پارا نہ ہو میری قوم کا، حیا علی الحسین کی اب دیجئے اذان، یا صاحب زمان ہے آپ کی نگاہوں میں عاشور کا سماں، یا صاحب زمان باوز بلند صلوات۔ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون درود پڑھیں بار محمد و آل محمد سورہ مبارک مائدہ کی 55 نمبر کی آیت جسے سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں خداوند متعال ولایت کے حوالے سے تمام انسانوں تک کچھ پیغام کو پہنچا رہا ہے۔ ولایت کی حقیقت گفتگو کا عنوان ہے، اور کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے علماء نے ولایت کو اصول دین میں لا کے رکھا، اور اصول اور فروع میں فرق یہ قائم ہوا کہ جیسے جیسے انسان اپنے عقائد کو پختہ بناتا چلا جائے گا، ویسے ویسے اس کے عمل میں سدھار آتا چلا جائے گا۔ لہذا اعمال کو بہتر بنانے کا ایک راستہ یہ ہے کہ انسان صحیح عقائد کو جانے
اور جاننے کے بعد اپنی زندگی میں اسی کے مطابق عمل کریں۔ قرآن میں پروردگار نے انسان کے لیے 5 مقامات کا ذکر کیا ہے۔ میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ پہلا مقام جسے پروردگار قرآن میں ذکر کر رہا ہے وہ مقام نبوت ہے، یعنی پروردگار انسانوں کے درمیان میں سے کچھ لوگوں کو نبی بناتا ہے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ نے ان چیزوں کو کیوں اپنے لیے منع کر لیا ہے جسے پروردگار نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اس لیے پروردگار کچھ لوگوں کو نبی بناتا ہے تاکہ اپنا دین ان تک پہنچا سکے، کیونکہ ایک انسان ہونا چاہیے جو خداوند متعال اور انسان کے درمیان رابطہ ہو، کیونکہ اگر پروردگار کو اپنا پیغام ہم تک پہنچانا ہے تو 2 راستے تو ممکن نہیں ہیں، یا خدا ہم تک آ جائے یا ہم خدا تک پہنچ جائیں۔ تو کا ایک تیسرا راستہ چننا پڑے گا، ایک ایسے انسان کو چننا پڑے گا کہ جس کا رابطہ خدا سے بھی ہو اور خلق خدا سے بھی ہو، اور ایسا امین انسان ہو کہ پروردگار جیسے اسے بتائے ویسے ہی لوگوں تک پہنچائے، نہ اپنی طرف سے اس میں کچھ کم کرے نہ اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ کرے۔ لہذا نبی کی عصمت کے تمام مسلمان قائل ہیں، کیونکہ اگر نبی کی عصمت کے اوپر حرف آ جائے تو پھر دین پہ سے بھروسہ اٹھ جائے گا۔ آپ دین پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اعتماد اور یقین نہیں ہو سکتا کہ وہی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ جو پروردگار نے نبی کو بتائی ہے۔ تو یہ پہلا مقام ہے جسے پروردگار نے قرآن میں ذکر کیا۔ لیکن جب ہم خدا کی صفات کو آ کے دیکھتے ہیں تو خدا کی صفات میں کہیں بھی ہمیں نبی نہیں ملتا۔ آپ کو کہیں ملا ہے؟ میں دیکھیں سب سے زیادہ خدا کی صفات کی تفصیل دعائے جوشن کبیر میں ہے۔ دعائے جوشن کبیر میں پروردگار کے 1001 نام گنائے گئے ہیں، ہر ٹکڑے میں 10 نام ہیں، البتہ ایک حصے میں 11 نام ہے، اسے آپ تلاش کیجئے گا۔ تو کل ملا کے 1000 نام 1001 نام اس دعا میں گنائے گئے ہیں۔ لیکن آپ شروع سے آخر تک دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ ہم خدا کو کہیں یا نبی۔ قرآن کی کسی آیت میں آپ کو نہیں ملے گا کہ خدا کو کہا جائے یا نبی۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ پروردگار خود مقام نبوت نہیں رکھتا ہے لیکن نبی بنا رہا ہے۔ تو یہ پہلا مقام، اور اس کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ بغیر اس کے پروردگار کا دین آسمان سے زمین تک پہنچ نہیں سکتا۔ بھئی جناب جبریل کوئی بھی ملک اگر پروردگار کے پیغام کو لے کے آئے گا تو زمین پر کوئی تو ہونا چاہیے جو اس پیغام کو آ کے قبول کرے۔ حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے ساتھ جن کا عقیدہ تم سے الگ ہے کیوں سورہ انا انزلنا کے ذریعے سے احتجاج نہیں کرتے؟ گفتگو چل رہی تھی آخری حجت کے بارے میں۔ امام نے فرمایا کہ ایک آخری حجت آئے گی اور
کچھ دنوں تک وہ پردہ غیب میں رہے گی. تو کسی نے کہا مولا ہمیں یقین کیسے آئے گا کہ پردے میں کوئی حجت ہے؟ تو مولا نے کہا سورہ انا انزلنا کے ذریعے سے احتجاج کرو. کہا کیسے؟ کہا سورہ انا انزلنا میں پروردگار کہہ رہا ہے تنزل الملائکہ. تنزل الملائکہ کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ملک ایک بار نازل ہوتا ہے. تنزل الملائکہ کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ مسلسل نازل ہوتے رہتے ہیں. تو کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس زمانے میں ملائکہ نازل نہ ہوتے ہوں. تو مولا نے کہا جس کا عقیدہ تم سے ہٹ کرے اس سے سوال کرنا کہ قرآن کہہ رہا ہے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تو جب ملک نازل ہوگا تو کسی کے اوپر ہی تو نازل ہوگا. تو یہ بتاؤ وہ انسان ہے کون جس پر ملک نازل ہو رہا ہے؟ اگر نبی اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے کہ جو مقام میں نبی کے ساتھ برابر ہو. نبی کے زمانے میں ملک نبی پر نازل ہو اور نبی کے جانے کے بعد ملک اس کے اوپر نازل ہو. درود پڑھے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل. تو ایک ایسے انسان کا ہونا ہر زمانے میں ضروری ہے کہ جس کا رابطہ پروردگار سے ہو اور پروردگار اپنا پیغام اس تک پہنچائے. تو یہ پہلا مقام. دوسرا مقام قرآن نے بتایا رسول کا رسول کا بھی ہونا ضروری ہے. یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دیجئے. تو آپ نے غور فرمایا نبی کا چہرہ خدا کی طرف ہوتا ہے لیکن رسول کا چہرہ پبلک کی طرف ہوتا ہے. اسی لیے پروردگار نہیں کہہ رہا ہے اے رسول لے لیجئے، کہہ رہا ہے اے رسول پہنچا دیجئے. کیونکہ لینا ایک مرحلہ ہے، پہنچانا دوسرا مرحلہ ہے. رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو پیغام پروردگار سے لیا ہے اب جب پروردگار حکم کرے اسے لوگوں تک پہنچائے. جب مولا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے نبی کے ہاتھ پہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں تو کیا نبی کے پاس پورے قرآن کا علم نہیں ہوگا؟ نبی کے پاس کبھی کبھی آپ ذہن میں یہ آتا ہے کہ نہیں جب آیت نازل ہوتی تھی تب نبی کو علم ہوتا تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے. نبی کو نبوت سے پہلے پورے قرآن کا علم تھا. کیونکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد نبی نہیں بنایا جاتا ہے. پروردگار اسے خاص انسان کو پیدا کرتا ہے جو ولادت میں ہی نبی ہوتا ہے. جب جناب عیسیٰ گہوارے میں آ کے انجیل کی تلاوت کر سکتے ہیں تو جو فخر عیسیٰ ہے کیا گہوارے میں اس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہوگا؟ تو نبی کے پاس علم ہے لیکن مسئلہ ہے پہنچانے کا. قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اے نبی جب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ان آیات کو پہنچا دیجئے تو آیات کی تلاوت آگے آگے مت کیا کیجئے. آگے آگے کون تلاوت کر سکتا ہے؟ جسے پتا ہو یا جسے پتا نہ ہو. جسے پتا ہوگا وہی تو آگے آگے تلاوت کرے گا. تو مسئلہ یہ تھا کہ پروردگار صرف آ کے یہ بتاتا تھا کہ اب اس زمانے میں یہ آیت پڑھنا ہے، اب اس زمانے میں یہ آیت بتانا ہے، اب اس زمانے میں یہ آیت بتانا ہے. تو پورے قرآن کا علم موجود ہے لیکن کس ٹائم پر، کس جگہ پر، کون سی آیت کی تلاوت کرنا ہے یہ جناب جبریل آ کے بتاتے جاتے تھے، نبی پہنچاتے جاتے تھے. تو جب نبی پہنچائیں گے تو اب نبی نہیں کہا جائے گا، اب رسول کہا جائے گا. تو دوسرا مقام جو قرآن آ کے بیان کر رہا ہے وہ ہے مقام رسالت. لیکن دوبارہ وہی مشکل جو پہلی مشکل تھی. آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، کہیں خدا نے اپنے آپ کو رسول نہیں کہا ہے. دوبارہ دعائے جوشن کبیر اٹھا لیجئے، مفاتی اٹھا لیجئے، جتنی کتابیں ہیں کہیں آپ کو نہیں ملے گا خدا اپنے آپ کو رسول کہے. تو پروردگار ماجرا کیا ہے؟ تو نبی نہیں ہے لیکن نبی بنا رہا ہے، تو رسول نہیں ہے لیکن رسول
بنا رہا ہے. تو یہ کئے مقام ہو گئے؟ 2 مقام. تیسرا مقام کہا مقام امامت ہے. پروردگار نے جناب ابراہیم کے امتحانات لیے. کہا ابراہیم آپ امتحانات میں کامیاب ہو گئے. انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم جب آپ امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. تو کم سے کم ایک بات تو طے ہو گئی کہ پروردگار امام بناتا ہے، پبلک کو حق نہیں ہے. پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انی جاعلک، میں آپ کو بنا رہا ہوں. لوگوں میں یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ امام بنائیں. کیوں؟ کیونکہ امام کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. آپ انسان کے ظاہر کا پتہ لگا سکتے ہیں، گھر کے اندر کیا کر رہا ہے آپ کو کیا پتا، باطن میں کیا کر رہا ہے آپ کو کیا پتا. یہ تو پروردگار بتائے گا کہ خانہ کعبہ کی ولادت سے لے کر مسجد میں شہادت تک اس انسان نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا ہے. اسی لیے شہادت کے وقت کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم علی کامیاب ہو گئے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا مقام امامت عطا کیا گیا. کئی باتیں ہیں اس آیت میں، 2-3 باتیں ہیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. پہلی بات کہ مقام امامت بغیر امتحان کے نہیں ملتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب تک ابراہیم جیسے انسان کا پروردگار نے امتحان نہ لے لیا، اور کیسا کیسا امتحان لیا. ابراہیم اگر یہ مقام چاہیے تو جوان بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا پڑے گی. ابراہیم اگر یہ مقام چاہیے تو بیابان میں اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنی زوجہ کے ساتھ چھوڑ کے آنا پڑے گا. جناب ابراہیم ایک ایک امتحان دیتے جا رہے ہیں، اور جب تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے تب پروردگار نے مقام امامت عطا کیا. اور یہ مقام اتنا عظیم تھا کہ جیسے ہی جناب ابراہیم کو مقام امامت ملا، ابراہیم نے فوراً ہاتھ اٹھایا، پروردگار اس مقام کو میری اولاد میں بھی رکھ دے. کہا ابراہیم آپ نبی بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں، لیکن آپ نے رسول کے لیے دعا نہیں کی کہ پروردگار رسالت کو میری نسل میں رکھ دے. آپ نے نبوت کے لیے دعا نہیں کی کہ نبوت کو میری اولاد میں لا کے رکھ دے. لیکن مقام امامت کے لیے آپ نے دعا کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مقام امامت نبوت اور رسالت سے بڑھ کر ہے. اب چند منٹ میرے ساتھ رہیے گا. کیوں؟ آپ بتائیں، اگر انسان کو کوئی درجہ دیا جا رہا ہے، اگر وہ پہلے والے سے کم ہے تو اسے خوشی ہوگی؟ کوئی انسان 12ویں رینک پر ہے اور آپ اسے کہیے قبلہ آج سے میں آپ کو 10ویں رینک کا رتبہ دے رہا ہوں، اور وہ کہ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ. وہ کہے گا ضرورت کیا ہے بھائی، میں تو خود پارا پہ کھڑا ہوا ہوں. خوشی تب ہوتی ہے جب ملنے والا رتبہ پہلے سے بالا تر ہو. تو بھائی جناب ابراہیم جب یہ مقام مل رہا ہے، اس سے پہلے نبی تھے، اس سے پہلے رسول تھے. اگر یہ امامت کا رتبہ نبوت اور رسالت سے اوپر نہ ہوتا تو کبھی بھی جناب ابراہیم دعا نہ کرتے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے میرے پروردگار اس مقام کو میری ذریت میں بھی لا کے رکھ دے. باپ پریشان نہ ہوئیے گا، کیونکہ یہیں پہ اعتراض ہونے لگتا ہے کہ بھائی دیکھیے شیعوں کا تو یہ طریقہ ہی ہے، امام کو آگے بڑھا دیتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے بچے جب بولنا شروع کرتے ہیں تو انہیں سکھایا جاتا ہے اللہ ایک، پنجتن 5. دیکھیے اللہ ایک میں تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا ہے. لیکن یہ بتائیے چادر تطہیر کے نیچے کئے لوگ تھے؟ 5 ہی تھے. تو بھی جناب جبریل نے کیوں کہا تھا لِأَكُونَ مَعَهُمْ سَادِسًا، کہ پروردگار مجھے بھی اجازت دے
تاکہ میں ان کا چھٹا ہو جاؤں. تو 5 نہیں تھے، 6 تھے. تو یہ تو پہلے ہی پنجتن میں ایک مسئلہ ہو گیا. آئیے امام کتنے؟ امام 12. یہاں بھی مسئلہ ہے. اگر امام 12 مان رہے ہیں تو آپ رسول کو امام نہیں مانتے بھائی؟ رسول بھی امام ہیں. اگر ابراہیم امام ہے تو فخر ابراہیم بھی امام ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں لہذا امام کی فہرست میں لا کے نہیں رکھا جاتا ہے. نہیں تو نبی کے پاس تینوں رتبے موجود ہیں. آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، لیکن ائمہ فقط امام ہے. لہذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام کا رتبہ رسول سے اوپر ہو جائے. کہا یہ آخری رسول اشرف انسان ہے، اشرف انسانوں میں خاتم الانبیاء ہے. اس کے رتبے کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں ہو سکتا. اس کے رتبے کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں ہو سکتا. اور ہم کبھی اس بات کے قائل بھی نہیں ہیں. ابھی تو فی الحال گفتگو مقامات کی چل رہی ہے. اور جیسے ہی پروردگار سے جناب ابراہیم نے دعا کی، پروردگار نے جواب دیا، عجیب جواب دیا. کَلَّا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. دیکھیے جناب ابراہیم نے کیا کہا تھا کہ پروردگار اس مقام کو میری اولاد میں بھی رکھ. تو پروردگار نے کہا نہ یس نہ کہا نو. ایک شرط لگا دی کہ اگر یہ شرط پوری ہو گئی تو دے دوں گا، اور اگر یہ شرط پوری نہیں ہوئی تو نہیں دوں گا. شرط کیا ہے؟ کا شرط یہ ہے کہ تمہاری اولاد میں کوئی ظالم نہ ہو، کیونکہ میرا مقام ظالموں کو نہیں ملتا. اب یہاں پہ علامہ طباطبائی نے بہت پیاری تفسیر پیش کی ہے. وہ کہتے آؤ قرآن سے پوچھیں کہ ظالم کسے کہتے ہیں، کیونکہ قرآن اپنے الفاظ کا معنی خود ہی تو بیان کرے گا، ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب قرآن سے پوچھا کہ ظالم کسے کہتے ہیں، قرآن نے بڑھ کے آواز دی ان الشرک لظلم عظیم. جان لو کہ مشرک ہونا بہت بڑا ظلم ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی مشرک ہے تو اسے مقام امامت مل ہی نہیں سکتا. اب آپ انسانوں کے اوپر غور فرمائیے. 4 طرح کے انسان ہوں گے. ایک انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کے شروع میں بھی کافر ہے اور اپنی زندگی کے لاسٹ میں بھی کافر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ایسے انسان کو مقام امامت ملے گا؟ کیسے مل سکتا ہے بھائی؟ یہ تو ابھی اس دائرے میں ہی نہیں آیا ہے جسے مقام امامت ملے. کیا اس کا تو کنارے رکھ دیجیے آپ. دوسرا گروہ شروع میں تو بڑا اچھا ہے، مومن ہے پیدائش سے، لیکن مرنے سے پہلے یہ مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا. کیا اسے بھی مقام امامت نہیں مل سکتا؟ عزیزوں اسی لیے دعا کی جاتی ہے کہ انسان عاقبت بخیر ہو. یعنی انسان جب پروردگار سے ملاقات کرے اس وقت اس کا ایمان بالکل صحیح ہونا چاہیے. اسی لیے پروردگار نے یہ نہیں بتایا کہ ہم کس وقت تمہارا آخری وقت رکھیں گے. بھائی اگر یہ بتا دیتا تو ہم لوگ بھی تو ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں، اس سے 10 منٹ پہلے آ کے معاملات کو سیٹ کر لیتے. پروردگار نے کہا ہر لمحہ صحیح کرنا ہے، اس لیے تمہیں یہی نہیں بتاؤں گا کہ تمہارا آخری وقت کیا ہے، تاکہ ہر وقت تم اپنا خیال رکھو اور اپنے اعمال کو سنوارتے رہو. ہر وقت اپنے اعمال کو سنوارتے رہو. تو ایسا انسان بھی امام نہیں ہو سکتا. آئیے تیسرا گروہ وہ ہے جو شروع میں تو مشرک ہے لیکن بعد میں صحیح ہو گیا. تو پہلے اور دوسرے کو تو قرآن کہے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو عقل بھی مانتی کہ بھائی اس کو تو امامت ملے گی نہیں. جس کی عاقبت ہی بخیر نہ ہو اسے پروردگار امام کہاں سے بنا دے گا. ایک گروہ بچے گا جس کے اوپر ہماری لڑائی ہے کہ بھائی دیکھیے شروع میں تو پتہ نہیں ایسے تھے ویسے تھے لیکن بعد میں بڑے اچھے ہو گئے. کہ بھائی کتنے بھی اچھے ہو جائیں اس آیت کے اکارڈنگ مقام امامت نہیں مل سکتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ظالم کو امامت نہیں ملے گی. اب چاہے وہ زندگی کے شروع میں ظالم ہو، چاہے بیچ میں ظالم ہو،
چاہے آخر میں ظالم ہو. کہا اگر کسی نے ظلم کیا ہے، کسی نے شرک کیا ہے، تو کبھی بھی پروردگار اسے امام نہیں بنا سکتا. تو اب ایسے انسان کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ جس کی ولادت بھی طیب و طاہر ہو، جس کی زندگی بھی پاک ہو، جس کی آخرت بھی پاک ہو، جو شہید ہو تو بھی مسجد میں، جس کی ولادت تو بھی کعبے میں. کہا ایسے انسان کو لے کے آؤ، تب پروردگار مقام امامت عطا کرے گا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. صلی تو ایک ہی گروہ بچتا ہے کہ ابتدا سے لے کے انتہا تک اس کی پوری زندگی میں ذرہ برابر شرک نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے میرے مولا نے فرمایا کہ علی نے تو چشم زدن میں بھی غیر خدا کی عبادت نہیں کی. یہ مقام امامت. اب آئیے ذرا پھر دیکھیں پروردگار کی صفات میں. کیا ہے میرے پروردگار تو امام ہے یا نہیں؟ اب آپ پھر تلاش کریے، پھر آپ کو نہیں ملے گا. آپ دیکھ رہے ہیں صرف پروردگار دے رہا ہے. اور یہ عجیب قانون ہے، کیونکہ ایک عقلی قانون یہ ہے کہ دے وہی سکتا ہے جس کے پاس ہو. بھئی اگر آپ کی جیب میں پھٹا پرانا 10 روپے کا نوٹ نہیں ہے، کیونکہ فقیر کو تو ہم پھٹا پرانا ہی ڈھونڈ کے دیتے ہیں نا، نیا والا ہوتا ہے اس کو گھر پہ رکھ کے جاتے ہیں کہیں غلطی سے دے نہ دے. تو جتنا بھی مانگتا رہے آپ اسے دے پائیں گے؟ کچھ ہوگا تبھی تو دیں گے. اسے عربی میں کہتے ہیں فاقد شے موتی شے نہیں ہوتا. میں جس کے پاس ہے نہیں وہ دے گا کہاں سے؟ تو اب یہیں پر ہم خدا سے سوال کر لیں، پروردگار تو نبی ہے نہیں، بنا کیسے رہے؟ تو رسول ہے نہیں، بنا کیسے رہے؟ تو امام ہے نہیں، بنا کیسے رہے؟ یہ 3 صفت ہو گئی. چوتھی پہ آئیے. چوتھی صفت جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ ہے خلافت. ملائکہ سے کیا کہا پروردگار نے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے ملائکہ اب میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. یہاں پہ بھی پروردگار نے بالکل روشن الفاظ میں کہہ دیا میں بناؤں گا. اگر مسلمان آ کے یہ کہیں چلیے ہم امام نہیں بنا رہے خلیفہ بنا رہے ہیں، پروردگار نے پہلے ہی سے پکڑ لیا کہ نہ امام بنانے کی اجازت دوں گا نہ خلیفہ بنانے کی اجازت دوں گا. دونوں کا حق میں اپنے پاس محفوظ رکھوں گا تاکہ کل تم میرے دین میں کوئی ہیر پھیر نہ کر پانا. دیکھا آپ نے دونوں جگہ کلیئر ہے آیت. تو آیت سے ہم تو قرآن سے باہر ہی نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ جیسے ہی قرآن سے باہر نکلو سامنے والے کہتے ہیں دیکھیے قبلہ قرآن سے بات کیجئے، اور نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن اور اہل بیت دونوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو چلیے ٹھیک ہے، ہم ایک قدم پیچھے ہٹ کے صرف قرآن سے ہی بات کر رہے ہیں. تو قرآن نہ امام بنانے کی اجازت دے رہا ہے، کہہ رہا ہے میں بناؤں گا، نہ خلیفہ بنانے کی اجازت دے رہا ہے. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کسی کا جانشین ہو. تو دیکھیے خلیفہ کی صفت تو خدا میں ہو نہیں سکتی، یہ تو کلیئر ہے، بہت آسان ہے سمجھنا. کیوں؟ کیونکہ انسان خدا کا خلیفہ ہو سکتا ہے، خدا کسی کا خلیفہ تھوڑی ہوگا. کیونکہ اگر خدا کے اندر خلافت کی صفت آ جائے تو پھر خدا خدا نہیں رہے گا. کیونکہ پھر خدا سے اوپر کوئی ایسی طاقت ہو کہ پروردگار اس کا خلیفہ بن جائے تو بھائی بھی اسے تھوڑی ہم خدا مانیں گے، اسی کو مان لیں گے. تو یہ بات تو کلیئر ہے کہ یہاں بحث نہ کریے کہ بھائی پروردگار خلیفہ بنا رہا ہے نہیں، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو عزیزو جیسے عقل کہتی ہے کہ صفت خلافت خدا میں نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے نہ صفت امامت ہو سکتی ہے، نہ صفت نبوت ہو سکتی ہے، نہ صفت رسالت ہو سکتی ہے. کیوں؟ بس 2 منٹ غور فرمائیے تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اسے کہتے ہیں جو دین کو لے
رسول کسے کہتے ہیں؟ جو دین کو پہنچائے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ جو دین کی حفاظت کرے۔ امام کا کام کیا ہے؟ کہا دین کی حفاظت کرنا۔ نبی بھی امام تھے، 23 سال اگر دین لے کے آئے تو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے دین کی حفاظت کی، اور فرمایا جس طرح مجھے پریشان کیا گیا کسی نبی کو نہیں پریشان کیا گیا، تو دین کی حفاظت ہی کے لیے تو پریشان کیا گیا۔ اور جب نبی اس دنیا سے چلے گئے تو جن کو نبی نے امام پہچانوا کے گئے تھے انہی نے اپنا پورا خاندان لٹا دیا، لیکن دین کو مٹنے نہ دیا۔ ذمہ داری یہی تھی۔ کسی نے صلح کر کے دین کو بچایا، کسی نے اپنے گھر میں بیٹھ کے دین کو بچایا، کسی نے کربلا میں سروں کا ہدیہ دے کے دین کو بچایا، کسی نے دعاؤں کا سہارا لے کے دین کو بچایا، کسی نے مدینے کو یونیورسٹی بنا کے دین کو بچایا، کسی نے سلاخوں کے پیچھے جا کے دین کو بچایا، کسی نے مدینے سے طوس تک کی ہجرت کر کے دین کو بچایا، کسی نے لشکر کے درمیان رہ کے دین کو بچایا، کسی نے غیبت میں جا کے علماء کو ذمہ داری دے کے دین کو بچایا۔ کہا دین تمہاری جاگیر نہیں ہے کہ جس میں جو چاہو بڑھا دو، جو چاہو گھٹا دو۔ ہم نے ایسے محافظ رکھے ہیں جو ہر زمانے میں دین کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ دین بنانا تمہارا کام نہیں ہے، دین کو سیکھنا تمہارا کام ہے، عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کہ تمہارا دین نہیں ہے۔ کل بھی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی تھی، حق نہیں ہے انسان کو کہ پروردگار کے بنائے ہوئے قوانین میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا دے، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں۔ یا پروردگار کے بنائے ہوئے قوانین میں اپنی طرف سے کچھ گھٹا دے، اسے بھی بدعت کہتے ہیں۔ بدعت صرف بڑھانا نہیں ہے، گھٹانا بھی ہے۔ میرا دل یہ چاہ رہا ہے، ارے ہم کوئی دین آپ کے گھر کی جاگیر ہے کہ آپ کا دل یہ چاہ رہا ہے؟ دین خواہشات کا نام نہیں ہے، دین عبودیت کا نام ہے۔ عبد اپنی طرف سے فیصلہ نہیں لیتا۔ اور عزیزوں، یہ بہت کڑوی بات ہے لیکن سچی بات ہے، سب سے سخت مرحلہ دین میں یہی ہوتا ہے کہ ہم دین کے اکارڈنگ عمل کریں، اپنے جذبات کو دین میں دخالت نہ دیں۔ اور ہم بہت سی جگہ پہ بڑی سمجھداری سے کام لیتے ہیں، نہیں دین تو ایسا ہی کہہ رہا ہے۔ اور بات کس کی ہوتی ہے؟ ہماری۔ کہیں سے گھما کے پھرا کے اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، آپ آزاد ہیں، بالکل آزاد ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد خلق کیا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا بندہ نہیں ہے۔ آپ بالکل آزاد ہیں، جو دل چاہے کریں، کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا۔ جو دل چاہے پہنیے، جو دل چاہے کھائیے، جہاں دل چاہے جائیے، جسے دل چاہے دیکھیے، کوئی نہیں منع کرے گا۔ بس ایک شرط ہے، اسے دین کا نام نہ دیجیے، دین کا نام نہ دیجیے، آپ آزاد ہیں۔ لیکن جہاں آپ نے دین کا نام دیا، پھر آپ کو حق نہیں ہے، پھر وہ بتائے گا کہ جو دین کی تفسیر کر رہا ہوگا، پھر وہ بتائے گا جو دین کے قوانین کو جانتا ہوگا، پھر وہ بتائے گا جو اپنی پوری عمر دین کو سیکھنے میں لگا دے گا۔ پھر آپ کو حق نہیں دیا جائے گا کہ آپ کہیں ہمیں یہ اچھا لگتا ہے، یہ برا لگتا ہے۔ جیسے ہی آپ یہ کہیں گے، دین کے دائرے سے باہر نکل جائیں گے، پھر انسان نہ دیندار رہ جاتا ہے نہ انسان رہ جاتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ صفت خلافت، تو امام کا کام ہوا دین کی حفاظت کرنا۔ یہ تینوں صفتیں بھی خدا میں نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ غور فرمائیے، ان تینوں صفات میں احتیاج رکھا ہوا ہے، اور پروردگار محتاج ہے ہی نہیں۔
कैसे इन तीनों सिफतों में एहतियाज रखा हुआ है? ऐसे दीन की जरूरत तब होती है जब इंसान हो, क्योंकि दीन क्या है? दीन है इंसान की जिंदगी करने का शेड्यूल। कहा दीन तुम्हें बताएगा जबान कैसे इस्तेमाल करो, दीन तुम्हें बताएगा इबादत कैसे करो, दीन तुम्हें बताएगा पैसे खर्च कैसे करो, दीन तुम्हें बताएगा तिजारत कैसे करो, दीन तुम्हें बताएगा शादी कैसे करो, दीन तुम्हें बताएगा औलाद की तरबियत कैसे करो, दीन तुम्हें बताएगा एक दूसरे से राब्ता कैसे करो, दीन तुम्हें बताएगा पड़ोसियों के हुकूक क्या हैं। तो इंसान की जिंदगी के बेहतरीन शेड्यूल का नाम है दीन। तो आप तसव्वुर कीजिए, अगर इंसान ही खल्क ना होता तो दीन बनता? तब दीन की क्या जरूरत थी भाई? क्योंकि परवरदिगार को इंसान को कमाल तक पहुंचाना था, लिहाजा परवरदिगार ने उसे एक शेड्यूल दिया का इसका नाम है दीन। तो अब दीन मोहताज हुआ कि इंसान हो। तो अगर इंसान नहीं तो दीन नहीं, तो दीन नहीं तो नबी नहीं, नबी नहीं तो रसूल नहीं, रसूल नहीं तो इमाम नहीं। ये सारी सिफात एक दूसरे पे टिकी हुई हैं। लिहाजा इन सिफात के अंदर पाया जाता है एहतियाज, और परवरदिगार किसी का मोहताज नहीं है। कहा जो जात मोहताज नहीं है उसमें कोई ऐसी सिफत भी नहीं पाई जा सकती कि जो उसे मोहताज बना दे, क्योंकि परवरदिगार ना इंसानों का मोहताज है, ना इंसानों के लिए दीन का मोहताज है। परवरदिगार गनी बिज़ात है, गनी बिज़ात, किसी का मोहताज नहीं हो सकता। लिहाजा न परवरदिगार नबी होगा, न परवरदिगार रसूल होगा, न परवरदिगार इमाम होगा, न परवरदिगार खलीफा होगा। चारों में से कोई सिफत खुदा के ऊपर सेट होती ही नहीं। इसीलिए उलमा कहते हैं कि परवरदिगार के नाम को पुकारने में बड़ा एहतियात किया कीजिए। जरूरी नहीं है हम परवरदिगार को किसी नाम से पुकारें और वो सही हो जाए। इसलिए एक जुमला है, याद रखिएगा, अस्माउल्लाह तौकीफी है। क्या मतलब? यानी आप परवरदिगार को उसी नाम से पुकार सकते हैं जो दुआओं में आया हो या कुरान में आया हो। उसके अलावा अपनी तरफ से उसे नाम नहीं दे सकते हैं, चाहे आपको कितना अच्छा लगे, चाहे आपको कितना बेहतरीन लगे। अरे इतनी अच्छी सिफत है, चलो आज खुदा को इससे पुकारते हैं। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें क्या मालूम इस सिफत में क्या कमी है। तो कहा देखो, शख्स आया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, कहा मौला किसी मसले के लिए। उसने कहा मौला एक दुआ बता दीजिए। मौला ने कहा लिख। उसने दुआ को लिखना शुरू किया। मौला बताते जा रहे हैं, वो दुआ लिखता जा। जब दुआ खत्म होगी तो मौला ने कहा ये है दुआ। उसने अपनी तरफ से उसके लास्ट में जुमला बढ़ा दिया, बिरहमतिका या अरहमर। हम तो हर जगह ऐड कर देते हैं ना, तो आप ये ना समझिएगा 21वीं सदी के इंसानों की ये सिफत है। नहीं, 1400 साल पहले भी ये सारी खुराफात थी। तो उसने जैसे इमाम मुतवज्जे हुए कि इसने बढ़ाया है, तो इमाम ने फौरन पलट का, बेशक खुदा अरहमुर राहिमीन है, लेकिन उतना कहे जितना मैंने कहा है। मैं तुझसे बेहतर जानता हूं कि कहां पर बेरहमते का या अरहमर राहिमीन लगना है, कहां पर नहीं लगना है। लिहाजा इजाजत नहीं दी है परवरदिगार ने और अहले बैत ने कि आप दुआ में अपनी तरफ से कुछ ऐड कीजिए। अगर ऐड कीजिएगा तो वो आपकी दुआ होगी, अहले बैत की दुआ नहीं होगी। है? इस्लाम इतना बारीक मजहब है, इजाजत नहीं है। यहां पर एक सलवात बढ़ा देते हैं, यहां पर ये ऐड कर देते हैं। कहा नहीं, ये दुआ सलामती है इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
اس دعا کو جا کے دیکھیے گا شب قدر کے اعمال میں، 23ویں شب قدر کے اعمال مفاتیح الجنان میں جا کے دیکھیے گا، وہاں آپ کو یہ دعا ملے گی۔ اس دعا کے لاسٹ میں برحمت کا یا ارحم الراحمین نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ایڈ کر دیتے ہیں۔ کیوں ایڈ کر دیتے ہیں بھائی؟ تو جس نے یہ دعا بتائی ہے، اگر یہ اس کا حصہ ہوتا تو بتاتے یا نہ بتاتے؟ بتاتے۔ دین بہت باریک ہے عزیزوں، بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو اسماء اللہ توقیفی ہیں، تو اسماء اللہ میں عقل بھی اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ پروردگار نبوت کی صفت ایسی نہیں ہے جو تیرے اوپر رکھی جائے، رسالت کی صفت ایسی نہیں ہے جس سے تجھے پکارا جائے، امام ایسا لقب نہیں ہے جو پروردگار کے اوپر رکھا جائے، خلافت ایسا نام نہیں ہے جس سے پروردگار کو پکارا جائے۔ لیکن اب سارا مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار وہ کون سی صفت ہے جس سے تجھے پکارا جائے اور یہ چاروں مسئلے بھی حل ہو جائیں۔ اب میں نتیجہ آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ سورہ مبارک شورى آیت نمبر 28، پروردگار نے کہا میرے اندر ایک صفت ہے جو تمہیں بتا رہا ہوں، اللہ هو الولی الحمید، پروردگار ولی ہے۔ اور صرف اس آیت میں نہیں کہا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 جو آپ کے سامنے تلاوت کے لیے، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ اب اللہ آواز دے رہا ہے ولایت کی صفت ایسی ہے جو پروردگار کی طرف بھی نسبت دی جاتی ہے، انسان کی طرف بھی نسبت دی جاتی ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کو ولی کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ اور اللہ نے جسے اپنا خلیفہ بنایا ہے اسے بھی ولی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہا ولایت ایک ایسی صفت ہے جو خدا کی طرف بھی نسبت دی جاتی ہے اور انسان کی طرف بھی نسبت دی جاتی ہے۔ اس لیے یہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کا ولی ہونا ضروری ہے، یہ جتنے بھی اولیاء ہیں سب کا ولی ہونا ضروری ہے، یہ جتنے بھی امام ہیں سب کا ولی ہونا ضروری ہے، یہ جتنے بھی خلفاء ہیں سب کا ولی ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ جب تک صفت ولایت نہیں ملے گی نہ نبی بنے گا، نہ رسول بنے گا، نہ امام بنے گا، نہ خلیفہ بنے گا، کوئی صفت آ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے پروردگار نبی بعد میں بناتا ہے، ولی پہلے بناتا ہے، رسول بعد میں بناتا ہے، ولی پہلے بناتا ہے، امام بعد میں بناتا ہے، ولی پہلے بناتا ہے، خلیفہ بعد میں بناتا ہے، ولی پہلے بناتا ہے۔ ولایت کی صفت اتنی عظیم صفت ہے جسے پروردگار نے اپنی طرف بھی نسبت دیا، کہا میں ولی ہوں اور میں ولی بناتا بھی ہوں۔ انما ولیکم اللہ، فقط اور فقط تمہارا ولی اللہ ہے۔ اور کون ہے؟ ورسولہ، اور اس کا رسول ہے۔ اور کون ہے؟ وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آیت کے شروع میں لفظ انما آیا ہے۔ لفظ انما کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے کو بڑھا نہیں سکتے، جس کے بارے میں خدا نے کہہ دیا کہہ دیا۔ یہ ہے صفت ولایت۔ اب ایک روایت آپ کے سامنے، مولا فرماتے ہیں بنی الاسلام علی الخمس، اسلام 5 چیزوں کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ اسلام کو 5 چیزوں پہ ٹکایا گیا۔ 1 الصلاۃ، 2 الصوم، 3 الحج، 4 الزکوٰۃ، 5 الولایہ۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں جتنی ولایت پہ تاکید کی گئی ہے کسی اور چاروں پہ تاکید نہیں کی گئی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ولایت وہ صفت ہے
جو نماز کو نماز بناتی ہے، ولایت وہ صفت ہے جو روزے کو روزہ بناتی ہے، ولایت وہ صفت ہے جو حج کو حج بناتی ہے، ولایت وہ صفت ہے جو زکوٰۃ کو زکوٰۃ بناتی ہے۔ اگر اس صفت کو نکال دو گے، نہ نماز کو بچا پاؤ گے نہ روزے کو بچا پاؤ گے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ البتہ یہاں پر آیت اللہ شاہ آبادی جو استاد ہیں امام خمینی علیہ الرحمہ کے، بہت بڑی شخصیت، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بس اسی کی وضاحت کر کے آپ کی زحمت تمام باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ وہ فرماتے ہیں کہ غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چاروں چیزیں فروع دین میں سے ہیں۔ چاروں چیزیں کس میں سے ہیں؟ فروع دین میں سے۔ اور ولایت ہے اصول دین میں سے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام چار چیزیں فروع کی بتائیں، ایک اصول کی بتا دیں؟ بھائی پانچوں کی ایک ہی کیٹیگری ہونا چاہیے نا۔ بطور مثال میں آپ سے چار ایک ٹائپ کے انسانوں کا نام لوں، پانچواں کہیں سے اور لے آؤں، آپ کہیں گے بھائی پانچواں بھی ایسا لائیے تب تو کہیے یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ اس کے دائرے سے ہی باہر نکل گئے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ سب سے بہتر ہے؟ پانچواں بھی اسی میں سے ہونا چاہیے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں لفظ ولایت واو کے زیر کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ واو کے زبر کے ساتھ ہے۔ ولایت ہے، ولایت نہیں ہے۔ کہتے دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہتے فرق یہ ہے کہ جب یہ لفظ زبر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے محبت، اور جب یہ زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ریاست۔ ولایت بے معنی ریاست یہ اصول دین میں ہے، لیکن ولایت بے معنی محبت یہ فروع دین میں سے ہے، کیونکہ محبت کی جاتی ہے، عقیدے کا نام نہیں ہے۔ اور کل آپ کے سامنے بتا دیا کہ اصول دین عقائد کو کہتے ہیں، فروع دین کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اب تمام مسلمانوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا تم پر واجب ہے، جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کہا تم اصول دین میں مانو یا نہ مانو وہ تو بات کی بات ہے، وہ تم سے بعد میں ہم دیکھ لیں گے، لیکن فروع دین کی اگر بات کرو گے تب بھی آیت آواز دے گی لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ مودۃ فی القربى کو اس حدیث میں آگے بتایا جا رہا ہے۔ کہا دیکھو جیسے عملی طور پر نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، حج کرنا ضروری ہے، زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، محبت اہل بیت بھی ضروری ہے۔ اور عزیزو یاد رکھیے گا یہ جو ہملائے درمیان ایک جملہ ہے، کہہ رہے مولانا کیا کریں، محبت ہو گئی، کیوں ہو گئی بھائی؟ کنٹرول نہیں تھا دل کے اوپر ہے؟ اب کیا کیا جائے؟ کس نے کہا تھا آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کے چلیے، ہم زمین کی طرف دیکھ کے چلتے؟ سورہ مبارک نور میں اس سے پہلے کہ پروردگار خواتین سے آ کے کہے کہ اپنا حجاب صحیح کر لو، پہلے مردوں سے کہتا ہے کہ اپنے نظریں جھکا لو۔ یہی مسئلہ ہے کہ قرآن کے مسائل جب رعایت نہیں ہوں گے تو معاشرے میں گڑبڑ ہوگی۔ یہ مقولہ بالکل غلط ہے کہ محبت ہو جاتی ہے، جی نہیں محبت کی جاتی ہے۔ آپ بتائیے کل قیامت کے دن پروردگار یہ جو ہماری باڈی میں خون دوڑ رہا ہے اس کا کتنا ثواب دے گا؟ مثلا ملائکہ کو لا کے کھڑا کیا جائے گا، بھائی گنو یہ 70 سال جیا ہے، 70 سال میں اس کی باڈی میں خون اتنے کلومیٹر دوڑا ہے، اس کو اتنا ثواب دے دو، دیا جائے گا؟ ہے نہیں دیا جائے گا نا؟ کیوں؟
کیونکہ یہ کام اختیاری نہیں ہے. ثواب اور عقاب ایسے کام پہ ہوتا ہے جو انسان کے اختیار میں ہو. جب کام آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو نہ ثواب دیا جائے گا نہ عقاب کیا جائے گا. عزیزوں، اگر محبت اہل بیت اجباری ہوتی تو نہ ثواب دیا جاتا نہ عذاب کیا جاتا. محبت اہل بیت ایک اختیاری کام ہے، اسی لیے پروردگار نے کہا تمہیں اختیار ہے ان سے محبت کرو، تمہیں اختیار ہے ان سے محبت نہ کرو، تاکہ کل قیامت میں سوال کر سکوں تمہیں اختیار تھا تب بھی محبت کیوں نہیں کی. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. محمد و آل. یہ اختیاری کام ہے. اسی لیے عزیزوں، جب ان ہستیوں کے فضائل پڑھے جاتے ہیں تو محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اختیاری شے ہے. اختیاری شے بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے. انسان اپنے اختیار سے آگے لیتا ہے. کیوں؟ اگر محبت اجباری ہوتی تو محبت یہ دشمنی میں کیوں بدل جاتی ہے؟ اگر محبت اختیاری شے نہیں ہے تو دشمن دوست کیوں بن جاتا ہے؟ یہ چینج ہونا بتا رہا ہے کہ سب چیز ہمارے اختیار میں ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے معاشرے میں اچھائیوں کا ذکر کرو تاکہ لوگوں کو اچھائیوں سے محبت ہو جائے. اسلام نے کیوں منع کیا ہے غیبت کے لیے؟ بتائیے. غیبت جھوٹ بولنا ہے. غیبت جھوٹ بولنے کو نہیں کہتے ہیں. آپ اپنے ایک دوست کے ساتھ گئے کہیں گھومنے، آپ تھے اور وہ تھے، بس دو لوگ تھے. وہاں آپ کسی کمرے میں تھے دونوں ایک ساتھ، اور اتفاق سے بیچارہ صبح نہیں اٹھا نماز کے لیے، آپ اٹھ گئے. اب آپ نے وہاں تو کچھ نہیں کہا. اب واپس آئے احمد آباد، اور آتے ہی جیسے ہی سب سے ملاقات ہوئی، ان کی بات کر رہے ہیں، وہی جو میرے ساتھ گئے تھے. میرے سامنے نماز نہیں پڑھی تھی. اب کوئی آئے آپ کو روکنے، جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں. ارے قبلہ، غیبت جھوٹ کو نہیں کہتے ہیں. جھوٹ اگر کہو گے تو تہمت بن جائے گی. غیبت سچ کو کہتے ہیں. کہا وہ سچ، وہ برائی جو تمہارے مومن بھائی یا مومن بہن میں ہے، تمہیں حق نہیں ہے دوسروں کے سامنے بیان کرو. کیوں؟ کیونکہ پروردگار برائیوں کو روکنا چاہتا ہے، پھیلانا نہیں چاہتا. آج یہ ہمارا میڈیا برائیوں کی جڑ بن گیا ہے. ایک آپ کو کسی کی خبر ملی، ایک میسج آیا، ماشاءاللہ قربتاً اللہ، وضو کر کے بہت اچھے سے موبائل کو کنارے رکھا، گئے آب زمزم سے وضو کیا، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 200 لوگوں کو فارورڈ کیا تاکہ ثواب مل جائے. بھائی کس نے کہا تھا آپ سے؟ کس نے آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ اپنی بٹیروں کے اوپر یہ انگلیاں دبائیے؟ آپ دباتے جائیے، عذاب بڑھتا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ پروردگار کہہ رہا ہے جے بار دبا رہے ہو اے بار برائی کو پھیلا رہے ہو. ہم نے تمہیں برائی پھیلانے کے لیے خلق نہیں کیا ہے، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے خلق کیا ہے. تو غیبت کہتے ہیں برائی جو ہے انسان کے اندر، لیکن دوسروں کو نہیں پتا. جب نہیں پتا ہے تو کسی نے حق نہیں دیا بتانے کے لیے. اس لیے پروردگار نے کہا اچھائی اور برائی اس پہ تمہارا اختیار ہے، محبت اور دشمنی اس پہ تمہارا اختیار ہے. تم چاہو کسی سے محبت کر لو. کب محبت کرو گے؟ جب تمہیں اچھائیاں اچھی لگتی ہوں گی. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے اپنی فطرت کو پاک بناؤ، اپنے مزاج کو اچھا بناؤ. جب مزاج کو اچھا بناؤ گے تو خود بخود تمہیں اچھے لوگ اچھے لگنے لگیں گے. تب خود بخود تمہیں اہل بیت سے محبت ہوتی چلی جائے گی. جیسے جیسے طہارت کو بڑھاتے چلے جاؤ گے، محبت اہل بیت خود بخود بڑھتی چلی جائے گی. یہ ایسی ہستیاں ہیں جو پاکیز انسانوں کے دلوں میں اتر جایا کرتی ہیں. اگر انسان اس محبت کو بڑھا لے
تو یہ محبت وہ کام کر دیتی ہے کہ کوئی انسان کر نہیں سکتا. آپ بتائیں، کل میں نے مثال دی تھی، اگر آپ کے سامنے بہت تیزی سے کوئی شے آ رہی ہو تو آپ بچانے کے لیے سامنے سے ہٹیں گے یا رکے رہیں گے؟ تو فوراً ہٹیں گے نا. اللہ اکبر. لیکن محبت حسین نے کربلا والوں کو اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ اگر تیر کا نشانہ دوسری طرف بھی ہوتا تھا تو سعید آگے بڑھ کے اپنے سینے پہ روک لیتے تھے. کہ مولا آپ نماز ادا کیجئے، ہم تیروں کو روکتے ہیں. جناب سعید ہیں اور جناب زہیر ہیں، حسین کے یہ دو سپاہی تیروں کو اپنے سینے پہ روک رہے ہیں. اللہ اکبر. فطرت کے خلاف کام کرنا یہ اس محبت کا اثر تھا جو ان کے سینوں میں حسین کے لیے تھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر بچ کے میرے آقا تک پہنچ جائے، کہیں کوئی تیر بچ کے کسی صحابی تک پہنچ جائے. بس میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اے سعید، اے زہیر، تم نے بڑا کام کیا، ایک تیر بھی حسین تک نہ آنے دیا. لیکن ذرا عصر عاشورہ کے دیکھو، یہی حسین ہے، اتنے تیر جسم میں پیوست ہے کہ راوی کہتا ہے کانا جسمہ کالقنفاذ، امام کا جسم ساہی کی طرح ہو گیا تھا کہ جس پر کانٹے نکلے ہوئے ہیں. ارے اتنے تیر حسین کے جسم میں پیوست ہو گئے تھے. جزاکم ربکم خیر الجزا کہ جب حسین زین سے زمین پر آتے ہیں تو جنازہ نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، ارے بلکہ نیزوں کے اوپر، تیروں کے اوپر ٹکا ہوا تھا. شاید زہرا نے آواز دی ہو، اے میرے بیٹا، کیا فاطمہ نے چکیاں پیس کر اسی دن کے لیے پالا تھا. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں زادارو، جناب سعید اور جناب زہیر تیر کھاتے کھاتے ایک مرتبہ گرتے ہیں، ادھر حسین کی نماز تمام ہوتی ہے، مولا آگے بڑھتے ہیں، سعید کا سر اٹھاتے ہیں، اپنے دامن میں رکھتے ہیں اور ایک مرتبہ کہتے ہیں سعید کیا عجب کام کر دیا. سعید کہتے ہیں مولا یہ بتائیے کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ اللہ اکبر. ارے سعید اب اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ ابھی روح پرواز کرنے والی ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی کی طرف دیکھا، آواز دی، کہا یہ بتاؤ مرتے وقت کوئی وصیت ہے یا نہیں؟ جناب سعید نے ایک جملہ کہا، علیکا بہذا الرجل. ارے سعید کی وصیت یہ ہے جب تک زندہ رہنا حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا. کہیں ایسا نہ ہو تم زندہ رہو اور حسین کے اوپر کوئی آ جائے. سعید خوش نصیب ہو جب تک ایک ششماہ بھی زندہ تھا حسین پر ایک تیر بھی نہ لگا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما.
میرے پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین روزگار کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی نیک تربیت کر سکیں۔ پروردگار علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ بار الہ ہمارے ملک میں امن چین بھائی چارے کی فضا کو قائم فرما۔ پروردگار جو لوگ اس فضا کو خراب کرنے میں دخالت کرتے ہیں اگر قابل ہدایت نہیں ہیں جلد از جلد انہیں نیست و نابود فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما۔ پروردگار محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ بار الہ جب ہم اس دنیا سے جائیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ پروردگار ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔